بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ کے بہت قریب ہوتی ہیں، جو بہت خوش نصیب ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کو یہ 5 خواب نظر آ جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ان خوابوں کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اگر کوئی عورت 5 خواب دیکھے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا اگر وہ ان میں سے صرف ایک خواب بھی دیکھے تو وہ عورت دنیا میں خوش رہے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر کوئی نیک بندہ یا اللہ کا غلام یہ خواب دیکھے تو سمجھو کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دی ہے۔ اگر آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ ثابت ہوگا کہ آپ اللہ کی نیک بندے اور اللہ کی محافظ ہیں۔ ناظرین کرام، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرا نفس ثانی کا خواب ہوتا ہے، اور تیسرا رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان تینوں خوابوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہے، اور یہ خواب کن لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم تمہیں ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو انہوں نے اپنی امت کو نبوت کا 46واں حصہ یعنی اللہ کے کلام سے سچے خواب دیے۔ سچے خواب اللہ کے کلام کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ایک خواب تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو خبردار مت کرو، انہیں مت بتاؤ، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں اگر وہ حسد کریں، چاہے وہ تمہاری حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اپنے خواب اس کے ساتھ مت بانٹو۔ یہ میری نصیحت ہے تمہارے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی بات کہی تھی۔ آج کل کے دور میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ تم سے حسد کرتے ہیں وہ تمہارے گھر والے ہو سکتے ہیں، جیسے تمہارے بھائی کی بیوی، اس کے بچے، یا قریبی دوست اور رشتہ دار، چاہے وہ ماموں، چچا یا خالہ ہوں۔ اور بھی بہت سے رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ اگر تمہیں لگے کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں تو کبھی اپنے خواب ان کے ساتھ مت شیئر کرنا، یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک پیغام ہے نصرانی۔ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ شیطانی اور خود غرض خواب ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب آتے ہیں۔ پھر جان لو کہ شیطانی خواب وہ خواب ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو آتے ہیں جو اس دنیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے تو وہ دنیا کے بعد بھی ایسے ہی رہتے ہیں، نہ وہ عبادت کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی دین کی کوئی جانکاری رکھتے ہیں۔ وہ اپنی پوری زندگی شرارتوں اور ظلم میں گزارتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ خواب دیکھتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں نفسانی خواب۔ تو جان لو کہ یہ وہ خواب ہے جب کسی شخص کا کوئی کام ہوتا ہے، جیسے گائے پالنا یا کوئی دکان چلانا جو اس نے قائم کی ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ تو وہ سارا دن یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب کیا کروں، اسے کیسے بہتر بنا سکتا ہوں، کیا اسے ایسے کرنا چاہیے یا ویسے۔ پھر یہ خیالات پورے دن اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور اکثر ایسے خیالات دنیا کی محبت اور انا کی وجہ سے، جس پر وہ زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ خوابوں کی ایک قسم آتی ہے جسے نفس ثانی کے خواب کہتے ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرا خواب رحمانی ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے شیطانی، نفس ثانی اور رحمانی خوابوں کے بارے میں جان لیا۔
تو جان لو کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو نیک اور اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اگر وہ فجر کی اذان سے پہلے اور آدھی رات کے بعد خواب دیکھیں تو وہ بالکل حقیقت ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کہا جائے کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے دیکھے جاتے ہیں۔ چلو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان خوابوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اللہ کے پرہیزگار بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے پرہیزگار بندے یا اللہ کے قیدی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی پرہیزگار بندہ خواب میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہمارے درسگاہوں کے کتب اللہ کی دعاؤں کی گونج سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر مہینے لاکھوں لوگ اللہ کے پرہیزگار بندوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بالکل لا علم ہیں۔ صرف سوچو کہ وہ کتنے نیک بندے تھے، سینکڑوں سال گزر گئے کہ انہوں نے اس برائی سے نجات پائی، پھر بھی آج تک لوگ ان کے قبر پر آتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اتنے لوگ عام آدمی کی قبر پر کیوں نہیں آتے اور اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یا اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کافر ہیں، جن کی شان اللہ نے بلند کی ہے۔ اگر آپ ماجد کی تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو جان لیں کہ جب اللہ کا کوئی معزز بندہ آپ کے خواب میں آئے اور آپ واقعی اسے ولی اللہ سمجھیں تو یقیناً یہ اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھے یا خواب میں حضور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو دیکھے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں یا درود شریف کی محفل ہو تو اگر آپ خواب میں آسمان میں سفر کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ صراط مستقیم کے پل سے گزر رہے ہیں، خواب میں اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، خواب میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا خواب میں ایسی صورت میں اگر آپ کوئی نیک کام کر رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اسلام کے حوالے سے بالکل عام نہیں ہیں۔ آپ کا اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ عقیدہ اور خودداری ہے۔ تم بھی دنیاوی زندگی گزار رہے ہو۔ اگر تمہیں ان خوابوں میں سے کوئی ایک بھی نظر آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر خاص رحم کرنے والا ہے اور تمہیں خاص مقام اور شان ملنے والی ہے۔ لوگ اس دنیا میں تمہاری عزت کریں گے اور آخرت میں بھی تمہاری جگہ بلند ہو جائے گی۔ جہاں بھی تم قدم رکھو گے اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں گی۔ دنیا کی ہر خواہش تمہارے قابو میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر تمہیں ان خوابوں میں سے کوئی ایک بھی آئے تو دوبارہ سمجھ لو کہ اسے کسی سے کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کرنا ہے وہ کرنا چاہیے۔ تم بھی دنیاوی زندگی گزار رہے ہو۔ اگر تمہیں ان خوابوں میں سے کوئی ایک بھی نظر آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر خاص رحم کرنے والا ہے اور تمہیں خاص مقام اور شان ملنے والی ہے۔ لوگ اس دنیا میں تمہاری عزت کریں گے اور آخرت میں بھی تمہاری جگہ بلند ہو جائے گی۔ جہاں بھی تم قدم رکھو گے اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں گی۔ دنیا کی ہر خواہش تمہارے قابو میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر تمہیں ان خوابوں میں سے کوئی ایک بھی آئے تو دوبارہ سمجھ لو کہ اسے کسی سے کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کرنا ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ کہ جیسے ہی آپ صبح اٹھیں اللہ کے سامنے سجدہ کریں کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی شخص سے کہتا ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، ورنہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، ورنہ آسمان والوں میں بھی اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر زمین پر اس کے لیے ایک تصدیق لکھی جاتی ہے۔
اس میں یہ اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس کے بارے میں ہے۔ واضح ہے کہ جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام جو اشرف الملک ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، اسے بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے آسمان والوں میں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر زمین پر اس کے لیے ایک اقرار نازل ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ اس کے بندے کے لیے زمین پر ایک اعتراف رکھا جاتا ہے، یا ایسا کہ وہ لوگوں میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور ہر دل کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی علامتوں میں سے ایک ہے، جیسے وہ اپنے بندے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام اس سے کہتے ہیں، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان کے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر اس کے لیے نفرت لکھی جاتی ہے تاکہ زمین کے تمام لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے وہ لوگ جنت میں بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے خواب ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے محافظ بن جاتے ہیں؟ نمبر 1 ہونا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے رہا ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاتھوں بلند ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو پھر تمہاری عزت، تمہاری صفائی، تمہاری شان اللہ کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں بہت بلند ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اچھے راستے پر چل رہے ہو اور اللہ کے قریب ہو۔ اور اگر تم نوجوان ہو یعنی جوانی کی عمر میں یہ خواب دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں اچھی جگہ اور مرتبہ دے رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی فضل سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر خواب میں تم نہا رہے ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب تم نہانا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری گندگی صاف ہو جاتی ہے، میل کچیل دور ہو جاتا ہے، تمہارا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جب تم باہر آتے ہو تو بہت تازگی محسوس کرتے ہو اور تمہارا دن بھی اچھا گزرتا ہے۔ خواب میں جب تم دیکھو کہ تم نہا رہے ہو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے میل کچیل ہٹا رہا ہے، ساری گندے خیالات تمہارے ذہن سے ختم ہو جائیں گے، تم اللہ کے نام سے بڑھو گے، تمہاری بھلائی میں اضافہ ہوگا، تم ایسے مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں اللہ کا محافظ ہوتا ہے۔ صرف وہی لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ خواب دیکھتے ہیں، اور اگر یہ خواب جوانی میں آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تم سے جوانی میں بے شمار گندگی دور کرے گا، تمہاری عزت ایک بلند مقام تک پہنچے گی، تمہاری شان بڑھ جائے گی اور تم ایک اعلیٰ مرتبہ کے حامل بنو گی۔ اور اگر یہ خواب تمہیں بڑھاپے میں آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری ماضی کی تمام گندگی اور باقی زندگی کی بھی صفائی کرے گا۔ نمبر 3، اسٹول پر بیٹھ کے رونا۔ اگر آپ اسٹول پر بیٹھے ہیں اور دعا میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ بھی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس کی رضا سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ خواب صرف ان لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ خواب سب کو نہیں دکھائے جاتے۔ اللہ یہ خواب ان لوگوں کو دکھاتا ہے جو عبادت کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے روئے اور دعا گو ہوں۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ان سب کی دعا قبول کرتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔
تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور خوش ہے۔ اگر ہم عام آدمی کی بات کریں جو رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر وہ جاری نہیں رکھ پاتا، کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو بھی حادثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے اس کی صحت خراب ہو، چاہے اسے دل کرے یا نہ کرے، وہ یقیناً رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ایسا شخص اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آئیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ نیک بندے ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے۔ آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھے گی، کامیابی ملے گی، عزت، دولت اور شہرت آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بہت ہی شاندار مقام عزت دیا جائے گا، اور اگر تم یہ خواب نہ دیکھ سکو تو مایوس نہ ہونا۔ تم نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، تہجد کا فرض ادا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تم سے بھی راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اللہ پاک تمہیں اور مجھے اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ ہمارے چینل کی ویڈیوز اسلامی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کوئی خواب نظر آیا ہے۔